اس کے پیچھے ایسے نوجوان آئیں گے جن کے دانت ابھی پورے نہیں ہوئے ہوں گے، یعنی بالکل کم سن ہوں گے، اور صفہاء الاحلام، اور ان کے اندر زبردست جوش ہوگا۔ ہر ایرا خیرا، ہر نوجوان ابھی جس کے چہرے میں ٹھیک سے داڑھی بھی نہیں آئی، ابھی قرآن بھی نہیں پڑھنا جانتا، ابھی کسی بھی علم سے اس سے وابستگی نہیں پڑی، ایسے آدمی کو آپ کا پیرومند بنائیے۔ تعجب کی بات ہے، بڑی تعداد میں ہے۔ تو عزیز دوستو، یہ خوارج کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو آگاہ کیا، اور اس کے بعد ان کا فتنہ علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اتنا بڑا، لو تمہارے تیسری پریشانی کا حل۔ تیسری پریشانی کیا ہے کہ علی بن ابی طالب نے امیر المومنین کے لفظ کو مٹا دیا۔ تو اس ڈھنگ سے چاہتے ہیں کہ نوجوان کے تعلقات اہل علم سے کٹ جائیں، اور اس کے بعد انہیں گمراہ کرنے میں کوئی کسوٹی باقی نہ رہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، إن الدين عند الله الإسلام، وقال تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تهتدون۔ تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و کبریائی و عظمت و مجد و بزرگی اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو ہمارا حقیقی مالک ہے، حقیقی خالق ہے، حقیقی مدبر ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام و سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، ساتھیوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں اور خواتین اسلام، ہمارے معاشرے میں جہاں دینداری اور دین پسندی عام ہوتے جا رہی ہے اور لوگ اسلام کی طرف بڑی تعداد میں اقبال کرتے ہوئے جا رہے ہیں، وہاں پر ہم ایک ایسی نوجوان کی ٹولی کو بھی دیکھتے ہیں جو اسلام کے نام پر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو ہونے کے نام پر ایسی غلطیاں کرتے ہیں جنہیں ہم تکفیر، دوسروں کو کافر کہنے سے کچھ کم نہیں۔ ہم انہیں دیکھتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام زبان میں ہوتا ہے، لیکن قرآن کی آیتوں کو توڑ مڑوڑ کر پیش کرنا ان کا شیوا بن چکا ہے۔ احادیث کو اپنے فہم کے مطابق سمجھنے کی کوشش کرنا، اور سب سے گھناؤنی غلطی وہ یہ کرتے ہیں کہ جب دیکھتے یہ ہیں کہ اگر کوئی آدمی ان کی باتوں کو نہیں سنتا، ان کے پیش کیے ہوئے منہج اور عقیدے کو نہیں مانتا، تو فوراً کافر کہنے کے لیے تکراتے نہیں ہیں۔ اور ان نوجوان ٹولی کا نام بھی ایک مشہور نام ہے جس کا نام میں یہاں لینا نہیں چاہتا، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تعداد بڑھتی ہوئی جا رہی ہے۔
اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ آج کے اس خطبے میں ان کے متعلق چند باتیں بطور نصیحت عرض کر دوں۔ عزیز دوستو، جب ان نوجوان طبقے پر ہماری نظر پڑتی ہے، ان کی باتیں ہم سنتے ہیں، ان کے دلائل ہم سنتے ہیں، تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آ جاتی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو خوارج کے خطرے سے آگاہ کیا تھا۔ عزیز دوستو، خوارج کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں بہت ساری باتیں بتائی جن کے تعلق سے آپ انشاءاللہ سننے والے ہیں، لیکن یہ اتنے خطرناک لوگ ہیں، یہ اتنا خطرناک فرقہ ہے کہ جنہیں سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے، اور یہ اسلام کے نام پر اسلام کو اتنا چوٹ پہنچاتا ہے کوئی دوسرا فرقہ نہیں پہنچاتا، نہ کہ یہود و نصارہ۔ عزیز دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مال غنیمت کی تقسیم کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کی تقسیم کی، فلاں فرد کو اتنا دیا، فلاں قبیلے کو اتنا دیا، فلاں کو اتنا دیا، فلاں کو اتنا دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تقسیم کو کر لیا تو ایک صاحب مجمع میں اٹھ کر کہے کہ یا محمد اتق اللہ، اے محمد اللہ سے ڈر جاؤ۔ عجیب بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آدمی اٹھ کر یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ سے ڈر جاؤ، تم نے جو تقسیم کی ہے اس میں تم نے اللہ کو نہیں چاہا ہے، یہ اللہ کے لیے تم نے نہیں کیا ہے۔ کہنے والا ایک فرد اور جسے کہا جا رہا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَيْلَكَ إِن لَمْ أَعْدِلْ فَمَنْ يَعْدِلْ، یعنی بربادی ہو اگر میں انصاف نہ کروں، میں اللہ سے نہ ڈروں تو کون ڈرنے والا ہے میرے علاوہ۔ تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ڈانٹا، دھمکا۔ جب وہ واپس جا رہا تھا، خالد بن ولید نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیں کہ اس آدمی کا سر مار دیتا، اور اس فرد کا نام بھی حدیث میں ذکر آیا ہے، اس کا ذو الخویصرہ اس کا نام تھا۔ تو خالد بن ولید نے کہا کہ آپ اجازت دیجئے میں اس کا سر مار دیتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، مجھے اس کی اجازت نہیں، چونکہ نماز پڑھتا ہے میں ایک کام نہیں کر سکتا۔ اتنے میں ایک صحابی عمر بن خطاب نے کہا یا رسول اللہ کتنے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، زبان میں ایک دل میں ایک؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دلوں کو کھوج کر دیکھنا یہ میرا کام نہیں ہے، مجھے تو ظاہر سے میرا تعلق ہے، میں دلوں کی گہرائیوں میں اترنا یہ میرا کام نہیں ہے۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دھیرج رکھو، یہ وہ ایسا آدمی ہے جس کے نسل سے سیخرج من ضئضئ هذا القوم، اس قوم کے پیچھے ایسے لوگ آئیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حدثاء الاسنان سفهاء الاحلام یمرقون من الدین کما یمرقون من السهم الرمیہ، یہ اس کے پیچھے ایسے نوجوان آئیں گے جن کے دانت ابھی پورے نہیں ہوئے ہوں گے، یعنی بالکل کم سن ہوں گے، اور سفہاء الاحلام، اور ان کے اندر زبردست جوش ہوگا، تیش ہوگا، جذبہ بہت زیادہ ہوگا، دین کے نام پر مر مٹنے کے لیے ہر لمحہ تیار ہوں گے، جذبے کی کوئی حد نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہے دین کا جذبہ، نوجوان ہیں لیکن ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ اسلام سے اتنی تیزی سے نکل جائیں گے جیسے تیر جانور کی چھاتی کو چیر کر نکل جاتا ہے، اتنی تیزی سے دین سے نکل جائیں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یقرؤون القرآن ولا یجاوز حناجرهم، یہ لوگ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق تلے نہیں اترے گا۔ مانا یہ کہ قرآن پڑھیں گے لیکن اسے سمجھ نہیں پائیں گے، سمجھنے میں کوتاہی ہوگی، ایک آیت پڑھیں گے اپنے حساب سے اس کا معنی دیں گے، اور قرآن فہمی میں ان کے اندر اتنی قلت ہوگی کہ ہر آیت کو اپنے منہج اور اپنے عقیدے کے اعتبار سے توڑ پھوڑ کر پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ یقرؤون القرآن ولا یجاوز حناجرهم، قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق تلے نہیں اترے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تحقرون صلاتکم مع صلاتہم وصیامکم مع صیامہم،
اور ان کی عبادت کا یہ عالم ہوگا کہ یہ اتنی نماز پڑھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مقدس جماعت کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ تم ان کی نمازوں کو دیکھ کر اپنے آپ کو حقیر سمجھو گے، اور ایسے روزے رکھو گے کہ تم ان کے روزوں کو دیکھ کر اپنے آپ کو حقیر سمجھو گے، لیکن قرآن پڑھیں گے قرآن ان کے حلق تلے نہیں اترے گا۔ عزیز دوستو، بالکل یہی منظر ہم آج بھی دیکھتے ہیں۔ ایسے نوجوان جن کی عمر 20-25 سے زیادہ نہیں، قرآن کی آیتیں پیش کریں گے، کہیں گے کہ اس کا معنی یہی ہے۔ اگر ان سے کہا جائے کہ فلاں عالم نے کہا ہے، کہیں گے کہ عالم والم سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، قرآن حدیث ہے، ہم اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے اور حدیثوں کو پڑھیں گے۔ حدیث ایک وادی میں اور جس کا معنی یہ دینا چاہتے ہیں وہ ایک دوسرے وادی میں ہوگا۔ اور اس کے بعد ان کی خطرناکی یہ ہے کہ یہ اہل علم سے لوگوں کے تعلقات کو سب سے پہلے کاٹیں گے۔ کسی بھی نوجوان کو بھڑکانا ہے تو سب سے پہلے حملہ یہ کریں گے کہ تم کسی بھی عالم کی بات نہ سنیں، دیکھو تمہارے سامنے قرآن ہے، تمہارے سامنے حدیث ہے، یہ دونوں کو تم خود سمجھنے کی کوشش کرو جیسے ہم سمجھتے ہیں۔ اور اس کے بعد نوجوانوں کو جمع کر کے جذبے والی باتیں، جہاد کی باتیں، جوش کی باتیں کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ نوجوان اس مرحلے کو پہنچ جاتے ہیں کہ اس تلاش میں رہتے ہیں کہ کسے ماروں اور کسے قتل کروں۔ اور عزیز دوستو، اسی کا ایک چہرہ آپ عالمی پیمانے میں دیکھتے ہیں، عالمی سطح میں دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو سب سے زیادہ قتل کر رہے ہیں، مسلمان بستیوں میں بربادی عام کر رہے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یقتلون اہل الاسلام ویترکون اہل الاوثان، یہ لوگ اتنا کچھ ہونے کے باوجود، اتنا کچھ عبادت نماز یہ سب ہونے کے باوجود یہ قتل کریں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کو قتل کریں گے، اسلام کے پیروں کو قتل کریں گے، ان کی اتباع کرنے والوں کو قتل کریں گے، یہ مشرکین کو چھوڑ دیں گے، یہود و نصارہ کو چھوڑ دیں گے، ان کی دشمنی ہوگی مسلمانوں سے، نام اسلام کا ہوگا، دشمنی مسلمانوں سے ہوگی، اور ہر مسلمان کو کافر کہیں گے، ہر وہ آدمی ان کی بات کو نہیں مانتا اسے فوراً کافر کہیں گے، اور اس کے بعد کہیں گے کہ یہ آدمی مرتد ہو گیا، اور اسلام میں مرتد کا حکم قتل ہے، اس لحاظ سے ان تمام لوگوں کو قتل کرنا جائز ہے۔ یقتلون اہل الاسلام ویترکون اہل الاوثان، اہل اسلام کو قتل کریں گے، مشرکین و یہود و نصارہ کو چھوڑ دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی صحیح بات کہی، اور آج ہم عزیز دوستوں دیکھتے ہیں ایسے ہی اوصاف ان نوجوانوں کے اندر دیکھتے ہیں۔ میں نصیحت کرتا ہوں نوجوانوں کو کہ وہ اہل علم کے ساتھ چلیں اور علم کے راہ پر چلیں، دین سمجھیں سلف الصالحین کے نہج پر، اور دین سمجھیں اہل علم کی رہنمائی پر۔ ہر نوجوان ابھی جس کے چہرے میں ٹھیک سے داڑھی بھی نہیں آئی، ابھی قرآن بھی نہیں پڑھنا جانتا، ابھی کسی بھی علم سے اس سے وابستگی نہیں پڑی، ایسے آدمی کو آپ کا پیرو مت بنائیے۔ تعجب کی بات ہے، بڑی تعداد میں ہے، ان سے ہماری ملاقات ہوتی ہے، کبھی بھی اہل علم سے آ کر گفتگو کرنا نہیں چاہیں گے، اور فوراً کہہ دیں گے کہ یہ اہل علم وہ ہیں جو پیسوں کے لیے کہتے ہیں، پیسوں کے لیے بولتے ہیں، یہ پیسوں کے پیچھے چلنے والے ہیں، یہ کہہ کے ان نوجوانوں کا رشتہ کاٹ کر اپنے سے رشتہ جوڑ لیتے ہیں۔ عزیز دوستو، یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں، اگرچہ کہ چھوٹی تعداد میں ہیں لیکن ان کی خطرناکی بہت زبردست، بہت زیادہ ہے۔ اسی لیے میں ان افراد کو دیکھتا ہوں تو میں ضروری سمجھا کہ ان تعلق سے تفصیل بیان کروں۔ اور سنیے خوارجی کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، وَإِذَا لَقِيتُهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ فَإِنَّ قَتْلَهُمْ أَجْرٌ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر یہ افراد مل جائیں تو انہیں تو قتل کرنا چاہیے، انہیں قتل کرنا اجر ہے، اور قیامت کے دن اللہ رب العزت انہیں بہت بڑا اجر دے گا جو انہیں قتل کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو انتہائی رحم دل، کرم، شفقت والے، وہ ان نوجوانوں کے تعلق سے کہتے ہیں کہ انہیں ختم کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ بہت ہی خطرناکیاں عام کریں گے، فتنے برپا کریں گے، فساد برپا کریں گے۔ اور عزیز دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض خوارج کی پیشن گوئی بھی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آپ کسی گروہ کو دیکھو جنہیں قتل کرنے کے بعد ان کے درمیان ایک ایسا آدمی ہوگا جس کے بازو بڑے ہوں گے اور یہاں پر گویا کہ ایک چھاتی لگی ہوئی ہے، ایسا اگر کسی کا بازو ہے اور وہ آدمی اگر کسی گروہ سے تعلق رکھتا ہے، وہ پورے کا پورے گروہ خوارج کا گروہ ہوگا۔
علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں علی رضی اللہ عنہ نے ان سے بہت 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 زیادہ مقابلہ کیا. کئی ایسی لڑائیاں ہیں جو صرف اور صرف خوارج کے خلاف لڑی علی رضی اللہ عنہ. تو ایک لڑائی ختم ہوئی تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیشن گوئی سنی ہے، چلو ان لاشوں کو لوٹو، دیکھو کہ وہ ابن الجزیہ ان کے درمیان ہے یا نہیں. تو جب تلاشی لی گئی تو وہ آدمی نظر آیا جس کے اوصاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے. تو عزیز دوستو، یہ خوارج کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو آگاہ کیا، اور اس کے بعد ان کا فتنہ علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اتنا بڑا جیسے آپ نے سنا بہت ساری لڑائیاں خوارج کے خلاف علی رضی اللہ عنہ نے لڑی. اور اس کے بعد تاریخ میں یہ ہمیشہ کے لیے رہ گئے. عزیز دوستو، ہر زمانے میں یہ موجود تھے اور آج بھی یہ موجود ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اوصاف بیان کیے بالکل وہی اوصاف. اور علی رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے والے یہی، نہ کہ صرف علی رضی اللہ عنہ، اس کے علاوہ بہت سارے صحابہ کو قتل کرنے والے یہی خوارج تھے. اور علی رضی اللہ عنہ کو سجدے میں قتل کرنے والے یہی لوگ تھے. قتل کرنے والے آدمی کا نام عبد الرحمن الملجم تھا. اور جب اسے پکڑا گیا اور اسے پوچھا گیا کہ کیا تجھے معلوم ہے کہ تو نے کس کا قتل کیا؟ تو نے علی بن ابی طالب کا قتل کیا. اتنے بڑے متقی پرہیزگار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ کہ صرف داماد بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی اور اسلام کے چوتھے خلیفہ ہیں. کیا کچھ نہیں ہے ان کا مرتبہ؟ تو نے اسے قتل کیوں کیا؟ تو جواب میں کہتا ہے کہ میں نے قتل اس وجہ سے کیا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا قتل کرنا عبادت ہے. ان کا قتل کرنا عبادت ہے. یہ کہتا ہے کہ علی بن ابی طالب کافر ہے اور وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہے، پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہے. تو تصور کرے یہ نوجوان کے ذہن میں کیا گھوم رہا ہے اور کیسے اس کی ذہن سازی ہوئی، کیا اس کا منہج کا عقیدہ ہے. عزیز دوستو، صرف ورغلانے اور جذبہ دلانے کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں. ہمیشہ یہ بات کریں گے کہ خلافت قائم کرنی چاہیے اور فلاں چیز ہونی چاہیے، فلاں چیز ہونی چاہیے. میرے پاس ایک مرتبہ یہ آئے تو میں نے انہیں کہا کہ تم بلی کے خاک میں جھنجھوڑوں کی باتیں کر رہے ہو، یہ ممکن ہے جو تم کہتے ہو؟ اور اس کے بعد میں نے کہا کہ جاؤ تمہارے کسی عالم کو لے کر آؤ. تو انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی عالم والم نہیں، ہم نے سب پڑھے ہوئے ہیں، ہم جو کہتے ہیں وہی دین ہے. عجیب و غریب لوگ، سبحان اللہ. تو عزیز دوستوں، میں بتا رہا تھا علی بن ابی طالب کو انہوں نے قتل کیا. اور جب علی بن ابی طالب سے یہ لوگ الگ ہوئے، اصل میں علی بن ابی طالب کے لشکر سے الگ ہوئے تھے، الگ ہو کر ان کی بہت بڑی جماعت بن گئی جو 12,000 کی تعداد کی تھی. علی بن ابی طالب نے چاہا کہ ان کی اصلاح کرے لیکن کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں. علی بن ابی طالب کو کافر کہتے تھے. تو علی بن ابی طالب ان کے ساتھ لڑنے کے لیے تیاریاں کی. تو عبداللہ بن عباس نے کہا کہ چلو میں ان سے گفتگو کرتا ہوں، میں انہیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. تو علی بن ابی طالب نے اجازت دی رضی اللہ عنہ. تو عبداللہ بن عباس ان کے درمیان گئے جو 12,000 کی تعداد تھی. گئے اور پوچھا کہ تم میں بڑے کون ہیں؟ تو بعض افراد سامنے آئے اور کہا کہ تم کیوں علی بن ابی طالب کو کافر کہتے ہو اور تم کیوں علی بن ابی طالب کے خلاف لڑنا چاہتے ہو اور تمہارے مسائل کیا ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ علی بن ابی طالب اس وجہ سے کافر ہیں کہ انہوں نے اس چیز کو مان لیا. ایک اختلاف ہوا تھا علی بن ابی طالب اور معاویہ رضی اللہ عنہ. تو علی بن ابی طالب نے کہا کہ میرے طرف سے ابو موسیٰ اشعری ہوں گے اور معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے طرف سے عبداللہ بن عمر ہوں گے. تو جب علی رضی اللہ عنہ نے اسے مان لیا تو کہتے ہیں کہ وہ کافر ہو گئے. کیوں بھائی کافر ہو گئے؟ کہتے ہیں کہ الحکم الا للہ، کہ ابو موسیٰ اشعری اور عبداللہ بن عمر کو جو فیصلہ کرنے کی، جو ججمنٹ کرنے کی جو انہیں حکم دیا گیا تھا، وہ جب علی بن ابی طالب نے مان لیا تو کہا کہ تم عبداللہ بن عمر اور ابو موسیٰ اشعری کی رائے کی بات مانو گے، انسانوں کے فیصلے کو مانو گے، تمہیں تو چاہیے کہ اللہ کے فیصلے کو مانے. کہا کہ اس وجہ سے علی بن ابی طالب کافر ہے. کہا کہ تمہارا دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ کہا کہ جب علی بن ابی طالب نے مائی عائشہ سے لڑائی لڑی تو انہیں لونڈی نہیں بنائی. سبحان اللہ، انہیں لونڈی نہیں بنایا، اس وجہ سے علی بن ابی طالب کافر ہے. کہا کہ اس کے بعد تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ کہا کہ علی بن ابی طالب اپنے نام کے ساتھ امیر المؤمنین نہیں لکھتے، امیر المؤمنین انہیں لکھنا چاہیے، وہ خلیفہ ہیں، اس وجہ سے وہ کافر ہیں. عزیز دوستو، دیکھیے کن چیزوں کو بنیاد بنا کر کافر کہہ رہے ہیں. وہ امیر المؤمنین کہتے ہیں تو کافر ہیں. انہوں نے مائی عائشہ کو لونڈی نہیں بنایا تو کافر ہیں. انہوں نے ابو موسیٰ اشعری، عبداللہ بن عمر ان کے فیصلوں کو مان لیا تو کہا کہ تم قرآن کے فیصلوں کو نہیں مانتے بلکہ انسانوں کے فیصلوں کو مانتے ہو، اس لیے تم کافر ہیں. تو عبداللہ بن عباس نے کہا کہ ٹھیک، اتنے ہی تمہارے مسائل ہیں، یہی تمہاری پریشانیاں ہیں؟ کہا کہ ہاں اتنی ہماری پریشانیاں ہیں. تو جواب سن لو، قرآن سے جواب سن لو.
کہا کہ اللہ رب العزت قرآن میں کہتا ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جائے فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جائے، فیصلے کرنے کے لیے جو راستہ اسلام دکھاتا ہے اس میں سب سے پہلا راستہ یہ ہے کہ اس کے طرف سے ایک آدمی آئے، اس کے طرف سے آدمی آئے، دونوں بیٹھ کر فیصلہ کریں۔ تو اللہ رب العزت نے دو انسانوں کے فیصلوں کو ماننے کا حکم دیا۔ تو انسان اگر کسی پیچیدے مسئلے میں فیصلہ اٹھاتے ہیں تو اسے مانے، تو یہ قرآن کے خلاف نہیں۔ تو انہیں بات سمجھ میں آئی، خاموش رہ گئے۔ اس کے بعد کہا کہ تم مائی عائشہ کو لونڈی بنانے کی بات کر رہے ہو، کیا تمہیں معلوم ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کون ہے، جن کے تعلق سے اللہ نے کہا ازواجہ امہاتہم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں سارے مومنین کی مائیں ہیں۔ پوچھا کہ کیا تم تمہارے ماں کو لونڈی بناؤ گے؟ کیا تم تمہارے ماں کو لونڈی بناؤ گے؟ تو تھرا کر رہ گئے، ششدر رہ گئے، اب کوئی جواب نہیں پڑا، خاموش رہ گئے۔ اور اس کے بعد کہا لو تمہارے تیسرے پریشانی کا حل۔ تیسری پریشانی کیا ہے کہ علی بن ابی طالب نے امیر المومنین کے لفظ کو مٹا دیا۔ تو چلو قصہ سن لو، حدیبیہ کا واقعہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، تو اتنے میں سہیل بن عمر آئے، تو ایک معاہدہ لکھا گیا۔ معاہدے میں شروع میں لکھا گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سہیل بن عمر قریش کی طرف سے یہ معاہدہ لکھ رہے ہیں۔ تو سہیل بن عمر نے کہا کہ اگر تمہیں ہم رسول اللہ مان لے تو ہم تمہارے خلاف لڑ دیں گے، ہم تمہیں رسول اللہ نہیں مانتے، مشرک تھا، اس وجہ سے ہم تمہیں روک رہے ہیں، اس وجہ سے ہماری لڑائیاں ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا کریں؟ کہا کہ مٹا دو رسول اللہ، مٹا دو رسول اللہ، لکھو محمد بن عبداللہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً علی بن ابی طالب جو اس وقت کاتب تھے، معاہدہ لکھ رہے تھے، تو کہا کہ مٹا دو رسول اللہ۔ تو علی بن ابی طالب نے کہا کہ یہ ہرگز میں نہیں کر سکتا، میں میرے ہاتھوں سے رسول اللہ مٹاؤں یہ مجھ سے بن نہیں پڑے گا، یا رسول اللہ آپ مجھے معذرت خواہ ہو، میں یہ نہیں کر سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اتنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، امی نبی تھے، کہا کہ بتاؤ رسول اللہ کہاں ہے اس دفتر میں؟ تو علی بن ابی طالب نے بتایا کہ رسول اللہ یہ دو لفظ رسول اللہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے مٹایا۔ تو عبداللہ بن عباس نے کہا کہ محمد رسول اللہ نے رسول اللہ کو مٹایا، تو علی بن ابی طالب امیر المومنین نہیں لکھتے ہیں، تو وہ کیسے کافر بن گئے؟ رسول اللہ جو رسول اللہ آسمان سے انہیں امین بنایا گیا ہے، اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کی ہر بات دین ہے، ان سے بہتر آدمی کون ہو سکتا ہے؟ انہوں نے رسول اللہ کے لفظ کو اپنی انگلیوں سے مٹایا تاکہ معاہدہ ہو جائے، تاکہ صلح ہو جائے، یہ اختلاف ختم ہو جائے، اسلام کو عام کرنے کے موقع فراہم ہو جائے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ مٹایا۔ تو علی بن ابی طالب جب امیر المومنین نہیں لکھتے ہیں تو اس کا قباحت کہاں سے آئے؟ کیسے وہ کافر بن گئے؟ تو جب تینوں کے جوابات دے دیے گئے تو وہ شجر رہ گئے، 12,000 کی تعداد میں 4,000 توبہ کر کے علی بن ابی طالب کے ساتھ آ گئے۔ اور اس کے بعد معرکۃ النہاوند نامی ایک بہت بڑا معرکہ پیش آیا۔ جب علی بن ابی طالب اپنے لوگوں کو لے کر میدان میں پہنچے، ان کا روب و دبدبہ دے کر یہ جو 8,000 کی تعداد تھی اس میں 6,000 پھر علی بن ابی طالب کے پاس آ گئے، اور باقی 2,000 تھے جنہیں علی بن ابی طالب نے گاجر گولی کی طرح کاٹ کر یہ خوارج کے مسئلے کو ختم کرنا چاہا، لیکن ادھر ادھر دوڑ کر ایک ٹولی پھر بچ گئی جو آگے چل کے علی بن ابی طالب کو قتل کر دی تھی۔ تو اس دوستوں تاریخ گواہ ہے، یہ نوجوان جس ڈھنگ سے چل رہے ہیں یہ اسلام اور ان سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ خطرناک ہے۔ ایسے نوجوان ملے تو آپ نصیحت کریں، ایسے نوجوان ملے تو انہیں کہیں کہ چلو اہل علم کے پاس، چلو اہل علم کے پاس، تم تو کہنا چاہتے ہو اہل علم کے سامنے کہو۔ اب تعجب آگے کریں گے کہ جب بھی یہ گفتگو کریں گے قرآن کا حوالہ دیں گے، جب بھی یہ گفتگو کریں گے حدیث کا حوالہ دیں گے، اور اس ڈھنگ سے اپنے آپ کو پیش کریں گے گویا کہ یہ سب اسلام جانتے ہیں۔ اگر آپ نے اس کے پاس بہت بڑے عالم کا نام ذکر کیا جو کافی بزرگ ہے، کہیں گے کہ اسے کچھ بھی نہیں معلوم۔ اس ڈھنگ سے چاہتے ہیں کہ نوجوان کے تعلقات اہل علم سے کٹ جائیں اور اس کے بعد انہیں گمراہ کرنے میں کوئی کسوٹی باقی نہ رہے۔ اور عزیز دوستو، یہ مختلف ناحیے سے ہم کو سوچنا چاہیے۔ یہ نوجوان جو کچھ بھی نہیں جانتے ان کے طرف سے یہ غیر عاقلانہ طرز ہے۔ اس کے علاوہ دشمنان اسلام ان نوجوانوں کو استعمال کرتے ہیں۔
اور ان نوجوانوں کو وہ استعمال کر کے بہت سارے دینی کاموں کو روکنے کا ان کا ایک پروگرام ہے. اس وجہ سے ان لوگوں کے تعلق سے اگر آپ کو معلوم ہو تو فوراً انہیں نصیحت کریں اور فوراً اہل علم کے پاس لے کر جائیں اور وہ جو سوالات پیش کرتے ہیں ان کے جوابات دے کر انہیں مطمئن کرنا یہ ہمارا کام ہے. بس اسی سے اپنی بات ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم نے جو بھی کہا ہے جو بھی سنا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.